الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولو الذي ما ولى وما غوى وما ينطق عن الهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ اکبر. پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. کھیتیاں سر سبز پھول پھل بوٹے سجے. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. آسمان سے کون برساتا ہے پانی بول ذرا. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی دخنوں بیٹیوں
دعا ہے اللہ اپنی رضا اور رحمت کے لیے اس جگمگ کو، اس محبت اور پیار کو، اس کانفرنس کو اللہ اپنی بارگاہ جزیرہ رفیع میں قبول و منظور فرمائے۔ توجہ میری طرف، اگر کسی کو شرارتیں سوچتی ہیں تو اس سے عرض کروں گا کہ کم از کم میرے پیریڈ میں یہ پابندی رہے گی کہ نہ ہنسو گے، نہ ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرو گے، نہ یہ ہے کہ کوئی اور کام کرو گے، موبائل ہو تو اسے بند رکھو گے۔ ان پابندیوں کے ساتھ انشاءاللہ میری گفتگو آپ سن سکو گے، وگرنہ آپ کو حق ہے کہ آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر بدتمیزی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگی۔ جو بات میں نے عرض کرنا ہے وہ ہے اطاعت رسول، فرما برداری رسول اللہ کی، کہا مننا پیغمبر رحمت علیہ السلام کا، پنجابی دے اندر کہا لگڑو میرے محمد الرسول اللہ دے، یہ موضوع رکھے گا اور میں انشاءاللہ ثابت کر کے اٹھے گا کہ اہل حدیث جماعت دا ایک عقیدہ ہے کہ جیدا کلمہ پڑھی جائے او دی گل مننی دیے، جیدا کلمہ پڑھی جائے او دے پیچھے چلی جائے۔ اللہ نے سونے محمد دی ذات اعلیٰ بنائی، بات اعلیٰ بنائی، میرے نبی دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں، انہاں دی بات جیسی کسے دی بات نہیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آخر تک توجہ جناب کی، نوکری میری پکی انشاءاللہ، مگر جانتے ہو کہ مجھے جن باتوں سے پریشانی ہوتی ہے وہ جب میری بات کوئی نہ سنے تو میں اسے کیوں سناؤں بدبخت کو جو میری سننا نہیں چاہتا، میں کیوں سناؤں گا؟ اللہ اکبر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ہاں جی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان گنگ نہ ہو جائے، ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل بندہ ہے، جہنم کے نزدیک ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، بہشت برین سے دور ہے۔ نبی پر درود پڑھنے والوں جانو کہ اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہی نبی علیہ السلام پر کہو گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ٹھیک ہو، بڑے سٹے لگی ہوئی ہیں۔ تکبیر، تکبیر، میرے پنجاب۔ کوئی اور زور لگانے والا وہ تو ہمت کرے بھائی، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوں اسی لیے کہ آپ ماشاءاللہ خوب زور لگائیں۔ اب اگر زور ختم ہو گیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں میرا پیریڈ 1.5 گھنٹہ ہے۔ ماشاءاللہ پسری صاحب کو جاننا چاہیے کہ 1.5 گھنٹے سے پہلے قاری عبدالحفیظ سے گئی نہیں چھوڑے گا، دل کرتا ہے تشریف رکھو، نہیں تو کھانا وانا کھایا پھر پورنا کی کرتا۔ ادھر میں سرکار ہے ماشاءاللہ بیٹھا، تشریف رکھو جی ماشاءاللہ، اللہ برکت فرمائے۔ ہاں جی، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دی طرف حیران ہویا، صحابیوں غزوہ تبوک دی تیاری کرو۔ غزوہ اور سریہ 2 اسلامی تاریخ دے لفظان گے۔ غزوہ صحابہ ان جگہ جہاداں نو کہا کردے سن جدے اندر پیغمبر رحمت علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لا جایا کردے، اور غزوات ان جنگوں جہادوں کو کہا جاتا ہے جن میں نبی کائنات علیہ السلام خود نہ تشریف لے جاتے بلکہ اپنا قائم مقام کسی کو کر کے بھیجتے۔ تاریخ نے تقسیم کر دی، ونڈ پا دیتی ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ کی ذات، اللہ بغیر کوئی حاضر و ناظر نہیں۔
جا کے بھائی جا کے ماشاءاللہ صبح شروع ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، صحابہ مخلصین صحابہ، صادقون صحابہ، مفلحون صحابہ، راشدون صحابہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ، محبوب کریم علیہ السلام کا حکم سنتے وہ دیکھو صحابہ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پورے گھر کا ساسا، پورے گھر کا مال، سوئی دھاگے تک بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کے چندہ میں جمع کرا چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان وجہ بیعت رضوان، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے تھے محبوب 10,000 درہم قبول فرماؤ، پھر فرمایا 1000 اونٹنیاں لڑائی، 1000 اونٹنیاں سواری کے لیے قبول فرماؤ، پھر فرمایا 40,000 درہم حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جھولی میں ڈالے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوب جی ذرا جھولی بڑھائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یوں جھولی فرمائی اور حضرت عثمان نے 40,000 درہم نبی الرحمت کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ میرے نبی ہلاتے اور آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، یا اللہ میں کہتا رہا واجبات واجبات واجبات، عثمان پر بخشت واجب ہوئی، عثمان پر بہشت واجب ہوئی، یا اللہ اب میں کیا کہوں عثمان کے مال پر؟ فرمایا کہہ دو ہر بندے سے اللہ حساب لیں گے مگر اللہ عثمان سے حساب نہیں لیں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جگمگ جگمگ لگائی ہوئی مال جمع ہو رہا ہے، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بچی اپنی زلفیں کاٹ کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور یہ میری زلفوں کا چندہ بھی قبول فرما لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی ہوا نہ کوئی بندہ جائے، کوئی جہاد کرے، کوئی تلوار اٹھائے، کوئی نیزہ اٹھائے، مگر تیرے بال کس کم آئیں گے؟ تو کاٹ کر کے لے آئی ہے۔ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام ٹوٹ جائے، اس کی اونٹ کی نکیل ٹوٹ جائے تو میرے نبی میرے بالوں کو رسی بنا کر کے مجاہد کے اونٹ کی نکیل بنا دو گے، اونٹ چلتا رہے گا، مجھے اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی گل جان دینے جیدا کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دیے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے۔ اللہ میں سونے محمد دی ذات اعلیٰ بنائی، او دی بات اعلیٰ بنائی، من کے اٹھو گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث دی مجلس ہے، کانفرنس ہے، قاری عبدالحفیظ کر رکھا ہے نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں، نبی دی بات جیسی کسی دی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار بہار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت کا دام رحمت پروردگار آئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق بے ایمان آئے، بولو کون آئے منافق؟ اندرو خور باہرو ہور وچو ہور اتو ہور، مارو باہرو ایمان ایمان، اندرو بالکل پکا کفر۔ منافق آئے نبی علیہ السلام دے کول، عرض کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر صدقے تیرے نامے یا رسول اللہ ساڑا جہاد تو انکار نہیں ہے، اللہ دے پیغمبر پیچھے ہٹن والے نہیں خواہ، مر جاواں گے تیرے ناتے یا رسول اللہ، ادھر ادھر جان والے نہیں ہاں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے
کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض یہ ہے اللہ کے پیغمبر اسحابیاں 3 گزارشاں ہماری 3 گزارشیں ہیں۔ اللہ کے نبی کھجور ہمارا فصل ہے، سال برابر یہ فصل تیار ہوتا ہے، کھجوریں پک کر کے فصل ہمارا تیار ہو گیا ہے، یہی ہمارا زرع بادلہ ہے، یہی زراعت ہے، معیشت ہے۔ اللہ کے نبی معیشت زراعت کریڑ کی کھڈی ہوا کرتی ہے، اگر ہم چلے گئے تو فصل تباہ ہو جائے گی، کہاں آ جائے گا، کہاں سالی پڑ جائے گی، کہاں دانے کوئی نہ دے گا۔ اللہ کے نبی یہ فصل کٹی کر لینے دو۔ کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ ایک بات کیا ہوئی کہ فصل کٹھا کر لینے دو۔ اور بھائی اللہ دے نبی رمضان المبارک دا چاند اج فیری بلکی نظر آنا رکھ ہے، روزے کتنا ثواب دا کم، سبحان اللہ، روزے رکھ لینے دیو، تراویاں پڑھ لینے دیو، قرآن سنا لینے دیو۔ اللہ دے نبی عید دیاں سیویاں کھا کر کے اسی آل نال تہاڈے نال ہی ہوواں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بس عید دیاں سیویاں کھا لینے دیو، تہاڈے نال چلاں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ذرا تیز بولو، کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 بولو کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری عرض یہ ہے اللہ کے نبی گرمی ڈاڈھی سخت گرمی، اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر پانی کہیں نہیں ملے گا، ہوا نہ چلے گی، پہاڑوں میں صبر ہوگا، بادل نہ آئیں گے، اللہ کے نبی پانی کہیں نظر آتا ہے، نظر نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی ٹھہر جاؤ، اگلے مہینے بارشاں شروع ہو جان گیا، بارشاں پین لگ جان گیا، ہواواں چلن لگ جان گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر ٹھہر جاؤ، 1 مہینے دی صرف گل ہے، ایسا دیاں 3 گزارشاں اللہ دے پیغمبر غور فرما لو۔ مولوی اینک میری پھیٹ ہیٹ ہیں، بالکل میری پھیٹ پہ ہیٹ ہیں، دوبارہ گلا سجن تے تشریف لے جانی تسی سمجھو قاری عبدالحفیظ مذاق بنیا ہے تہاڈا؟ ہاں بھائی کتنی گزارشاں؟ 3 بولو کتنی گزارشاں؟ گرمی ڈاڈی، فصل کٹھا کر لینے دیو، روزے رمضان المبارک نے رکھ لینے دیو۔ کتنی گزارشاں ہو گئی؟ زور سے، پھر زور لگا کر، پھر ماشاءاللہ ایک دفعہ۔ کتنی گزارشاں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مردود ہو، جاتے ہو، جاؤ دفان ہو جاؤ۔ اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر کے اتارا، محمد کی زبان بنا کر کے اتارا۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ تم نہ تو نہ سخی، نہیں تو نہ سخی، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے، پہلے بھی مدد کی ہے، اب بھی اللہ مدد کرے گا، اللہ اپنے نبی کو اکیلا نہ چھوڑے گا، تم نہیں تو نہ سخی۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ لوگ ان منافقوں پر ناراض بیٹھے ہو کہ خوش ہو؟ ذرا بولو، مجھ کو گڑیاں پہ نہیں نہ بولو۔ اللہ ناراض، نبی ناراض، آج تک مسلمانوں کی جماعت ناراض۔ کیوں ناراض میاں جی؟ ذرا کھل کر کے بولو، کیوں ناراض ہوئے نا؟ اس لیے ناراض ہوئے کہ بات یہ تھی کہ جیدہ کلمہ پڑھی گئے خودی گل منی دیے، محبوب علیہ السلام کی بات نہ مانی، جہنم رسید ہوئے۔ فرمایا اللہ نے مردودہ تم میرے محمد کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، نہ دو، اللہ اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ موضوع کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ خلاصہ کیا ہے؟ اول تاخر کیا رہے گا؟ جیدہ کلمہ پڑھی جائے اودی گل منی دی۔ سبحان اللہ۔ نبی الرحمت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں تیار ہو گئے، میری بہنیں بچیاں بہویں آئی ہوئیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت دودھ پیتا بچہ لے کر کے حاضر ہے۔ یا رسول اللہ اس مجاہد کو بھی بھرتی فرما لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ تلوار اٹھانے جو گا، نہ نیزہ اٹھانے جو گا، نہ پکڑانے جو گا، نہ لڑنے جو گا، نہ رام جو، کیا یہ کیا کرے گا جا کر کے؟
عرض کر دیے حضور کوئی خرچہ نہیں، تلوار اٹھان جوگا نہیں، کوئی ہرجہ نہیں، دیدار پکڑان جوگا نہیں، کوئی ہرجہ نہیں۔ میرے نبی جب میرے پیغمبر کی طرف تیروں کی بوچھار ہو جائے میرے بیٹے کو آگے کر دینا، نبی کے ماننے والوں توجہ کی ہوگی، میرے بچے کو آگے چل کر دینا، تیر اس میں پیوستہ ہو جائیں گے، نبی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کو گل جانی کے جیدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دیئے، اے ہو دعوت کاری عبدالحدیث دی، ہو دعوت اہل حدیثاں دی، 55 سال خوئے میں نے حدیث ہویا، رات دن ملک بیرون ملک اللہ نے جتے پہنچایا، پہلی گل خود کیتی ہے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دیئے۔ نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال 32,000 صحابہ، صحیح تعداد تبوک والوں کی 32,000 صحابہ، اللہ اللہ، جن میں مرد بوڑھے درد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ خود نبی اور رحمت علیہ السلام جرنیل صحابہ کے اس غزوہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، صحابیوں روانگی کرو، دعا کرو، روانگی کرو۔ فرمایا علی تو میرے بعد مدینہ طیبہ کا زماں میں اقتدار سنبھالنے والا ہوگا، جو ہو مدینہ طیبہ مکہ میں پورے مملکت اسلامیہ کا تو علی تو ذمہ دار ہوگا، تمام اقتدار تیرے خاتمے ہوگی۔ عثمان تو ماخذ وزارت خزانہ کا ذمہ دار ہوگا، مال کم نہیں ہونے دینا، ہمارے پیچھے جانے والے صحابہ سے اور لوگوں سے وصول کر کے وصولی کپڑے پیچھے رسد روانہ کر دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گا، امام ہوئے گا۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں، حضرت علی بھی عرض کرتے ہیں محبوب ہم جہاد سے محروم ہو گئے۔ سنو سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں جہاد وہی ہے جس پر محمد کی مہر لگی ہو، اور محمد کی مہر نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں ہے۔ اے مسکینہ دے کلمہ ہو جدتے میرے محمد کی مہر لگی ہوئے، قرآن ہو جدتے میرے محمد کی مہر لگی ہوئے، نماز ہو جدتے سلو کما رہی تو سلی دی مہر لگی ہوئے، روزہ ہو جڑے میرے محمد کے طریقے دے مطابق ہوئے۔ اللہ اکبر، حج وہی جو میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام 32,000 چلے، ظہر وقت صحابہ نماز واسطے آئے، انہوں نے 4-5 صحابہ علی، عثمان، عبداللہ بن مکتوم اور کعب، خلال، مرارہ، یہ 7-8 صحابہ رہ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں پڑھاؤ کر لو، پڑھاؤ کیا تو چاند نظر آ گیا۔ جب حضرت علی نے ظہر کی نماز پڑھی منافق باہر کھڑے ہوئے، اور کوئی نہیں جی اسی نہیں گئے تو گیا علی بھی نہیں۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اطاعت رسول میرا موضوع ہے، میں اپنے موضوع میں کامیاب بھی ہوا یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں گئے، یا علی بھی نہیں، ساڈا تے علی وچ کی فرق ہویا؟ کوئی سمجھ آئی گل؟ حضرت علی نے فرمایا یا اللہ ان بدبختوں جہنم کے کیڑوں نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھا ہے۔ کہتے ہم نہیں جہاد پر گئے تو علی بھی نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یا اللہ میں تو اپنے نبی کے ساتھ جاؤں گا۔ گھوڑے پہ زین ڈالی اور پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آدھی رات کے آگے پیچھے جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام سے ملے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی میں نے تمہیں وہاں زمان میں اقتدار سنبھالنے کے لیے مدینہ میں حاکم بنا کر چھوڑا، تم ادھر کیسے نظر آئے؟ سنو بھائی سنو، بس کر بھائی بس کر، یہ تماشا ہے؟ مجھے چپ کرن تے تم تقریر فرماویں۔
میں تو مذاق بڑے ہو یہاں. ہاں بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی آپ بھی سنو، سناؤ بھی. اطاعت رسول کا موضوع ہے قاری عبدالحفیظ کا. فرمایا علی اگر وہ بدبخت منافق نخی آئے تو اپنی مرضی سے نخی آئے، اور اگر تو رکا ہے تو محمد کے حکم پر رکا ہے. پھر کہتا ہوں، پھر ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر منافق نخی آئے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے. علی اگر تو نہیں آیا تو تو میرا حکم مان کر نہیں آیا. جہاد وہی بنے جس پر محمد کی مہر ہو، عبادت وہی جس پر محمد کی مہر ہو، قرآن وہی جس پر محمد کی مہر ہو. اللہ اکبر. اس طرح جذبے جوش کے ساتھ کیوں سننے والے سن رہے ہیں؟ کہنے والا کہہ رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. علی جاؤ جاؤ، چلے جاؤ واپس، زمانے اقتدار سنبھالو، اور مکہ مدینہ اور نواح کا پورا اچھی طرح نگرانی کرو اور خیال کرو. اللہ اللہ. حضرت عثمان اپنے کام میں لگے ہوئے، عبداللہ بن مکتوم جماعت کرانے کے لیے امام مقرر ہوئے مسجد نبی کے. اللہ اللہ. چاند نظر آ گیا، چلتے ہوئے صحابہ پہاڑوں میں جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لیے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، نبی کی اطاعت کیے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. چاند نظر آ گیا، رمضان المبارک کا چاند ہو گیا. صحابہ نے روزے رکھے، سحری کی، جو تھا اللہ کی توفیق سے جو تھا وہ سب تقسیم ہوا. صحابہ نے روزے رکھے. جب دن کے 10 بجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل بھیجا. فرمایا محبوب وہ پانی منگاؤ، لوٹے والا پانی، لوٹا منگاؤ. لوٹا منگا کر لوٹا 10 بجے دن کے منہ کو لگاؤ اور صحابہ کو کہو روزے کھول دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ دن 10 بجے، تپش ہے، پہاڑوں کا علاقہ سلسلہ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، حبس ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے پلانے میں بیٹھے ہوئے یوں پکڑا لوٹا اور پیغمبر رحمت نے منہ کو لگایا اور فرمایا صحابیوں روزے کھول دو، روزے کھول دو. اللہ اکبر. صحابہ یہ نہ کہتے تھے حضور بلو یہ بس. فرمایا ادھر فرمانے پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو. لوٹا منہ کو لگایا، سب نے روزے کھول لیے. یا رسول اللہ روزے 10 بجے تو نہیں کھلتے، روزے شام کو کھلتے ہیں. فرمایا روزے نہ رکھو، روزے کا ثواب اللہ دیتا رہے گا. روزے نہ رکھو، روزوں کا ثواب ملے گا. اور وہ بدبخت روزے رکھنے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. میرے بھائیوں الحدیثوں کیا فرق ہوا؟ یہ روزے نہ رکھیں گے روزوں کا ثواب ملے گا، وہ روزے رکھیں گے روزے کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ جیدا کلمہ پڑھی گئے وہ دی گل منی دی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے منیا ہے نبی دے حکم نو، نبی دی بات نو، نبی دے ارشاد نو. اللہ اکبر. روزے نہ رکھیں، روزوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا. اور روزے رکھنے والے منافق بے ایمان جنہوں نے میرے محمد کا کہا نہیں مانا، وہ روزے رکھیں بھی تو ان کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، مردود ہو جائیں گے. روزے کا ثواب نہیں ملے گا. فرق کیا ہوا؟ جنہ منیا کہ نبی دی ذات آلہ، بات آلہ، شان آلہ، پیغام آلہ، نام آلہ، پیغام آلہ، حضور دی ذات آلہ، بات آلہ، انہوں نے اللہ نے روزہ رکھیوں بغیر ثواب عطا فرمایا. انہیں جہاد نہیں کیتا. حضرت علی عثمان جہاد تے نہیں رہے، بغیر جہاد دے جہاد دا ثواب اللہ نے عطا فرمایا. اور میرے بچوں بھائیوں بیٹوں کیا ہوا یہ کہ جیدا کلمہ پڑھی گئے اور دی گل منی دی ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے نبی کا کہا مانا، عمل نہیں کرنا ملا مگر عمل کا اللہ نے ثواب دیا. جنہوں نے نہیں مانا، عمل کیا بھی تو منہ پر مار دیا گیا. کہا تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے میرے محمد کا کہا نہیں مانا. یہ مسکین اہل حدیث اللہ کے فضل سے ہر جگہ شام صبح
جگہ جگہ جس بھی کہتے ہیں میاں اسی تے اہل حدیث ہاں، ایک کوئی گل جاننے ہاں کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام سفر کی دیکھو فرما رکھے، سفر جاری، فرمایا بلال راشن بندی کا اعلان کرو. فرمایا صحابیوں 2 کھجوریں صبح ملیں گی فی کس کے حساب سے، 2 کھجوریں شام ملیں گی. ملوانے کخن لگ جاندے نے، غلط بندے دے ذہن گندے کرن لگ جاندے نے. آدمی کی کہندا شکاری 2 کھجوراں، بھلا 2 کھجوراں نالوں زندہ رکھے ہون گے. اور بدبخت اپنے اوپر نہ قیاس کیا کرو، وہ محمد کے صحابی ہے، وہ مرنا جینا جان تک نہیں ہے. ایک کو گل جان دینے کہ نبی دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، نبی دی بات جیسی کسے دی بات نہیں. سبحان اللہ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میرے محمد ڈرائے میں اپنے حکم کے خلاف کرنے سے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. اللہ اللہ. 2 کھجوراں صبح 2 شام، کھجوراں دھڑی دھڑی دیا کھو گئیاں نہیں، وہی کھجوریں 2 صبح 2 شام. قسم اللہ کی کبریائی کی، ایک صحابی کے منہ سے بھی یہ نہیں نکلا اللہ کے نبی کھائے بغیر کس طرح گزارا کھوئے گا. اگر دعوے نہیں سنتے اللہ دے نبی کیوں تشریف لے آئے. اللہ دے پیغمبر دی 2 کھجوراں صبح 2 شام چلے جا رہے ہیں، سور کیتی جا رہے ہیں. اگلے دن اعلان ہویا اج 1 کھجور صبح ملے گی 1 شام ملے گی. اللہ دی قسم ایویں ذرہ برابر گل ادھر تو ادھر نہیں ہے. صحابہ صبر کرتے رہے، صحابہ صبر کرتے رہے. 1 کھجور کھا لئی، او دی گٹلی منہ اندر پا کر کے چوستے رہے اور سفر جاری کیتے ہوئے. اے او صحابہ میرے محمد دے، اے او صحابہ اصحاب میرے محمد دے، اے راشدون میرے محمد دے، مفلحون میرے محمد دے. اللہ اللہ اکبر چلے جا رہے ہیں. اگلے دن اعلان ہوا آج 1 کھجور ملے گی. کھجوراں ختم ہو گئی ہیں، 1 کھجور ملے گی. سفر جاری. اللہ کی قسم علماء دی مجلس میرے سونے خطیب مولانا یوسف مسروری صاحب تو لے کر کے سارے علماء سن رہے. 1 کھجور ادھی توڑ کر کے منہ پا لئی، ادھی جیل پا لئی. کھجور دی گڈلی منہ چوستے جا رہے، سن چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہو گے واجی یہ کس طرح کھویا؟ اپنے پہ قیاس نہ کیتا کرو. صحابہ نو صحابہ او خیر ابرو دے اشارہ میرے محمد تے کٹ جانے والے نو صحابہ کہی دا ہے. وہی لوگ ہیں خدا جنہاں نو آسمان تو دیکھ کر کے آخدا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. پھر کہو سبحان اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ اکبر. اگلا دن اعلان ہویا کھجوراں مک گئیاں، بڈھا رہی جی. اللہ اکبر. کھجوراں مک گئیاں. صحابیوں درختاں دیاں لنگاں کھا کے، قسم کائنات دے والی دی ایویں ہویا ہے. درختاں دیاں چھلاں کھا کے، لنگاں کھا کر کے سفر جاری. صحابہ ان پتے کھا رہے ہیں جی بکری یا اونٹ پتے کھاندا ہے. کھگاڑے سج گئے ہیں، چپاڑے سج گئے خیر کنڈے وج وج کر کے، مگر پیچھے نہیں دیکھ دے. ایک گل آ دے جیدا کلمہ پڑھے وہی گل منی دی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ چنانچہ بڑے آدھے خیر عمل کرنا تھوڑا آدھا ہے. ادھر فرمانے پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے لیے وضو فرمایا. فرمایا اللہ کے رسول جبریل آ گیا. یہ لوٹا 2-3 گھوٹے دے اندر پانی رہ گیا ہے، اے ذرا ابو ہریرہ نو پکڑا دیو. کہنو بھائی ذرا بولو صحابی دا نام لو محبت نال. اللہ پاک تہاڈے درجے بلند کرے گا. رضی اللہ عنہ. ہاں جی
لوٹے دے اندر کتنے گھٹ پانی؟ بھائی ذرا بولے ہو کتنے گھٹ پانی؟ 2-3 گھٹ۔ فرمایا ابی ہریرہ یہ اپنے پاس رکھنا، جب میں مانگوں تو مجھے دے دینا۔ سمجھ آئی میری بات؟ جدوں میں منگا تو مینوں دے دیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ کوئی تے اطاعت رسول ہے، یہ ہوئی تے اہل حدیثاں دا باب ہے، یہ ہوئی اہل حدیثاں دے کانفرنس کے اندر دسیا ہے کہ جدوں میں منگا مینوں دے دینی۔ کہو جی میں کہاں اویں کر لویں، جو میں فرماواں اویں من لویں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ چونکہ چنانچہ اہل حدیث نہیں جان دے، صدقے تیرے نامے نہیں جان دے، اکو گل جان دے خیر نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، نبی دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رات گزر گئی مگر دن چڑھ گیا، صحابہ پریشان خون لگ گئے۔ آتش 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 آتش، پیاس 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 دیا آوازاں بلند خون لگ گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ دیکھیں 10-11-12 بج گئے ہیں، دوپہر چڑھ گئی ہے، سر تے سورج آ گیا ہے۔ سورج اپنی پوری توانائیاں نال سر تے صحابہ دے، صحابہ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پسینوں پسینہ ہو رہے ہیں، اڈیاں رگڑ رگڑ کر کے صحابہ رگڑ رہے ہیں اڈیاں زمین تے۔ ایک صحابی دوڑدا ہے، اپنے اٹھ نو سوا کردا ہے، او دے اوجر تے منہ رکھ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حالت میرے محبوب علیہ السلام نے ویکھی۔ اللہ اللہ آسمان والے منہ کیتا، اللہ او ویکھ او تڑپ رہا ہے، اڈیاں رگڑ رہا ہے، او دم توڑ رہا ہے۔ اللہ ویکھ انہاں دے جانور مر رہے ہیں، اٹھ مر رہے ہیں، گھوڑے مر رہے ہیں، پیاس کی وجہ کر کے، پیاس کی شدت نال، اضافے شدت نال مر رہے ہیں۔ اللہ اللہ یا اللہ میں زندگی دے اندر باغ نہیں بنائے، میں زندگی دے اندر مربے نہیں بنائے، میں زندگی دے اندر کوئی جائیداد نہیں بنائے تے بنائی ہے خود جماعت صحابہ دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جماعت میرے حضرت الامیر دی جماعت، علامہ صاحب میر دی جماعت، حافظ عبد الکریم دی جماعت، اہل حدیثاں دی جماعت، مرکزی جماعت اہل حدیث دی۔ ایک کوئی گل جان دے خیر، نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، نبی دی بات جہی کسے دی بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ فداک ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء ما عندی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ جے ضائع ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ میرے کو جماعت کٹھی ہونی، نہ جماعت بننی، نہ یہ جو لوگ آنے لوگ کھن گئے تے لے گئے سن تے پیاسوں مار چھڈے، شدت پیاس نال لوگ مر گئے۔ میرے نبی آسمان والے ویکھے جا رہے خیر، حضرت جبریل میرے محمد علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچ گئے۔ اطاعت رسول اج موضوع ہے قاری عبد الحفیظ دا۔ فرمایا میرے نبی کچھ نہیں کھون لگا تہاڑے صحابہ نو، تہاڑی کمائی نو کچھ نہیں کھون لگا، ایک بھی ضائع نہیں ہوئے گا، مگر جبریل انہاں دے بچان واسطے پانی دے لکھوں ٹن پانی دی ضرورت ہے، تاں اتنے بندے بچدے ہیں، انہاں دی سواریاں بچدی رکھیں تے پانی تے خیر نہیں ہے، بچن کے کنے؟ فرمایا میرے نبی ابو ہریرہ نو آکھو او 2 گھٹ والا لوٹا لے آوے۔ سب بولو سبحان اللہ، پھر بولو 2 گھٹ پورا لشکر 32 سوار آدمی، انہاں دی اتنی سواریاں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ۔ ابھی ہریرہ پانی والا لوٹا لاؤ۔ اب دیکھیے میری طرف، حضرت ابھی ہریرہ بھی تڑپ رہے ہیں، ہڈیاں رگڑ رہے ہیں، مگر لوٹے دا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کیتا۔ سلام و محمد صحابیوں، کروڑوں سلام میری جماعت دے تہاڈے اوتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک قطرہ بھی ضائع کرن دا حکم نہیں سی دیتا، فرمایا سنبھال کے رکھی، جدوں میں منگا مینوں دے دیویں۔ ایک ہے اطاعت رسول ہے، حدیث ابھی کانفرنس کے اندر اطاعت رسول دا باز قاری عبد الحفیظ کر رہا ہے۔ ابھی ہریرہ لوٹا لیا، ابھی ہریرہ اڈیاں رگڑ رہے، پیاس دی شدت نال، تکلیف نال، لقاحت نال، کمزوری نال، گرمی نال، شدت نال، حدت نال، اور این لوٹا پکڑے ہوئے
این قبضے ہوئے سمجھ آیا نا اطاعت رسول دا موضوع این قبضے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئے حضور خاضر میرے نبی نے فرمایا جبریل 32,000 بندہ تے 2-3 گھٹ پانی دے کہندے کہندے منہ وچ کیویں جائے گا فرمایا میرے پیغمبر کچھ بھی نہیں لوٹا اپنے کول منگا لو حضرت ابی ہریرہ نے ایک گھٹ کیوں نہیں چکھیا دوجے کسی نے گھٹ کیوں نہیں چکھیا اس کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لوٹا کول رکھی جدوں میں منگا تے مینوں دے دیویں مذاق مسخریاں اڑاندے ہو نبی علیہ السلام دی سنت نال ہاں جی رفع الیدین کیجیے گھوڑے وانگو پوچھل ہلانا ہے او بدبختو جہنم دے کیڑیو یہ میرے محبوب محمد کریم دی وہ عظیم سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمائی ہے کنوں کہ حجے بدبختو کے گھوڑے وانگو پوچھ ہلانا کنوں کہ حجے محمد رسول اللہ نو کافرو مرتدو نبی علیہ السلام نو آخ دے خیر تہاڈا ایمان خارج نہیں ہویا سنو ساڈا ایمان ہے کہ پیغمبر دی آخری نماز بھی رفع الیدین نال ہے جڑا بندہ رسول اللہ تے گھوڑے وانگو پوچھا لگا آخدا ہے وہ مرتد ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے مرزائی واجباً قتل ہے یہ جو کہنے والا بھی واجباً قتل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدو میں منگا مینوں دے دے گل تو اتنی ہے فرما برداری ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل بلا کیویں 3 گھٹ پانی تے 32,000 دا لشکر کیویں پانی پینے گا کیویں پانی پہنچے گا اللہ دے پاک پیغمبر میری طرف دیکھو ویر پیارے ہو بچیوں میری طرف آئی نبی علیہ السلام نے عرض کیتا حضور انگلیاں اپنیاں لوٹے دے اندر کرو میرے نبی نے انگلیاں مبارک مطہر منبر معلا میرے محبوب دی انگلیاں میرے نبی نے لوٹے دے اندر کی دیا اللہ دی قسم انگلیاں جھلار بن گئیاں ٹھنڈے تے میٹھے پانی دیا جھلار بن گئیاں پانی اینج وگی جا رہا ہے جویں چشمہ چل رہا ہے صحابہ دوڑ پیتی جا رہے ہیں اللہ بشکاں بھری جا رہے ہیں 2 لوٹے بھری جا رہے ہیں میں پیغمبر رحمت علیہ السلام دی انگلیاں ٹھنڈا تے میٹھا پانی چشمے وانگو جاری ہے اٹھاں نو پیوائی جا رہے رجائی جا رہے گھوڑیاں نو پیوائی جا رہے خچراں نو رجائی جا رہے پانی محفوظ کیتی جا رہے نہائی جا رہے کپڑے دھوتی جا رہے اللہ اکبر سارا اعزاز ملیا آنکھوں ملیا تے اطاعت رسول دے سببوں ملیا اللہ نے ہونی نو انہونی نو ہونی بنا دیتا انگلیاں وچوں کدی چشمے نہیں چل دے انگلیاں چوں خون آندا ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی تے سوٹا مارن پہاڑ وچوں چشمے نکل آن ٹھیک میاں جی ٹھیک ہے پہاڑاں وچوں چشمے تے نکل دے آئے سبحان اللہ کیڑی نوی گل ہے میرا پیغمبر انگلیاں لوٹے دے اندر کڑے تے انگلیاں میرے محبوب دی جھلار بن جان سبحان اللہ اللہ اکبر کمال پر ایڈا کمال ہے کس اعزاز تو کمال ملیا آکھو اطاعت رسول دے سببوں کمال حاصل ہویا انہاں منیا کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی علیہ السلام دے صحابہ سفر کردے ہوئے او وعدے والی جگہ تے پہنچے جڑا وعدہ سی کہ پانی تسانوں کل ملے گا کل اس ویلے ملے گا ظہر دے وقت ملے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چشمے تے پہنچے جڑا وعدے والا وحی دے وعدے والا سی کہ پانی کل ایسے لئے ملے گا چشمہ موجود ہے مگر کسے ایک صحابی نے چلو بھی پانی نہ نہیں بھریا کیوں نہیں بھریا چلو بھی پانی دے بھرنے دی نوبت نہیں آئی کیوں نہیں آئی اللہ اکبر اس لیے نہیں آئی کہ صحابہ اتنے سیر ہو چکے تھے اتنا رچ کر کے پانی پی رہا سی کہ کسی نو ایک لپ پانی دی بھی ضرورت پیش نہیں آئی اعزاز ملیا تے کیویں ملیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے جذبے نال ملیا فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ
اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.